آج ہم پاکستان کے ایک آپ کہہ سکتے بہت بنیادی قانون مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 اس پر ذرا گہرائی میں بات کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس اس آرڈیننس کا جو سرکاری متن ہے اس کے کچھ حصے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ سمجھیں کہ یہ قانون شادی، طلاق، وراثت جیسے معاملات کو کیسے دیکھتا ہے۔ بالکل، اور یہ یاد رکھنا اہم ہے کہ یہ 1961 میں بنا ایک کمیشن کی سفارشات پر، اور یہ پاکستان کے تمام مسلمان شہریوں پر لاگو ہوتا ہے، وہ دنیا میں کہیں بھی ہوں۔ اچھا، تو شروع کرتے ہیں سیکشن 3 سے۔ یہ کہتا ہے کہ شادی کے اندراج کے لیے یہ آرڈیننس مطلب کسی بھی دوسرے قانون یا رواج سے اوپر ہے۔ جی بالکل، یعنی شادی رجسٹر کروانی ہے تو اسی قانون کے تحت ہوگی، کوئی اور رواج یا طریقہ اب نہیں چلے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور اسی میں وہ ثالثی کاؤنسل کی تعریف بھی ہے، یعنی آربٹریشن کاؤنسل۔ یہ کیا ہے؟ یہ یوں سمجھیں کہ مقامی سطح پر ایک کمیٹی ہوتی ہے، چیئرمین ہوتا ہے اور جو پارٹیاں ہیں ان کے نمائندے۔ یہ کاؤنسل اس قانون کے تحت کئی معاملات جیسے آگے دیکھیں گے ان کو حل کرتی ہے۔ صحیح۔ اچھا، پھر سیکشن 4 ہے وراثت کے بارے میں۔ اس میں ایک میرا مطلب ہے کافی بڑی بات لکھی ہے۔ جی، وہ یتیم پوتا پوتیوں والی بات۔ ہاں، کہ اگر بیٹا یا بیٹی والدین کی زندگی میں فوت ہو جائیں تو ان کے بچوں کو یعنی پوتوں پوتیوں نواسوں نواسیوں کو وہ حصہ ملے گا جو ان کے والدین کو ملتا اگر وہ زندہ ہوتے۔ بالکل، یہ اس وقت کے حساب سے ایک بہت آپ کہہ سکتی ہیں انقلابی قدم تھا یتیم بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے۔ صحیح۔ اور اسی سیکشن میں اہل تشیع کے لیے بھی وراثت کے کچھ خاص قوانین کا ذکر ہے، جیسے بیوہ کا حصہ یا شوہر کا اپنی بیوی کی جائیداد میں حصہ۔ اوہ، یہ بھی ہے۔ جی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر کوئی فقہی اختلاف ہو تو وہ کسی مستند شیعہ عالم یعنی مجتہد عالم سے رجوع کر سکتے ہیں اور ان کا فیصلہ حتمی ہوگا۔ یعنی قانون میں لچک رکھی گئی ہے مختلف فقہوں کے لیے۔ ہاں، کوشش تو یہی نظر آتی ہے۔ اچھا، تو وراثت کے بعد شادی کے شروع کی بات یعنی رجسٹریشن، جی سیکشن 5۔ جی، سیکشن 5 کہتا ہے کہ ہر مسلمان شادی جو بھی مسلم قانون کے تحت ہو اس آرڈیننس کے مطابق رجسٹر کرانا لازمی ہے۔ اور یہ کام کون کرتا ہے؟ یہ یونین کاؤنسل ایک لائسنس دیتی ہے نکاح رجسٹرار کو، وہ یہ اندراج کرتا ہے۔ اور اگر نہ کروائیں تو سزا ہو سکتی ہے، جرمانہ بھی، قید بھی۔ اصل میں مقصد یہی ہے کہ شادی کا ایک قانونی ریکارڈ ہو تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ ٹھیک۔ اب آتے ہیں ایک اور اہم سیکشن پر، سیکشن 6۔ جی ایک سے زیادہ شادیوں کے بارے میں، پولیگیمی۔ جی، یہ سیکشن کہتا ہے کہ اگر کوئی مرد پہلے سے شادی شدہ ہے اور دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو اسے لازمی طور پر اپنی موجودہ بیوی یا بیویوں کی موجودگی میں ثالثی کاؤنسل سے تحریری اجازت لینی ہوگی۔ اچھا۔ صرف بتا دینا کافی نہیں، اجازت لینی ہوگی۔ جی، باقاعدہ تحریری اجازت، درخواست دینی ہوگی، وجہ بتانی ہوگی کہ دوسری شادی کیوں ضروری ہے، اور یہ بھی بتانا ہوگا کہ موجودہ بیوی یا بیویوں سے رضامندی لی ہے یا نہیں۔ پھر کاؤنسل کیا کرتی ہے؟ کاؤنسل پھر دیکھتی ہے کہ کیا یہ شادی واقعی ضروری ہے اور کیا یہ منصفانہ ہوگی۔ وہ اجازت دے بھی سکتی ہے، منع بھی کر سکتی ہے یا کچھ شرطیں لگا سکتی ہے۔ اور اگر بغیر اجازت کر لی شادی تو پھر قانون حرکت میں آتا ہے۔ ایک تو قید یا جرمانہ ہو سکتا ہے، دوسرا اس مرد پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی پہلی بیوی یا بیویوں کا جو بھی مہر باقی ہے وہ فوراً ادا کرے۔ اوہ، یعنی اس کو کافی آپ کہہ سکتے ہیں ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بالکل، مقصد یہی لگتا ہے کہ اس کو مشکل بنایا جائے اور صرف انتہائی ضرورت اور انصاف کی صورت میں ہی اجازت ہو۔ ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں طلاق پر، سیکشن 7۔ اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اگر کوئی مرد طلاق دے رہا ہے تو وہ جیسے ہی طلاق دے اسے فوراً یونین کاؤنسل کے چیئرمین کو ایک تحریری نوٹس بھیجنا ہوتا ہے۔ فوراً؟ جی، قانون کہتا ہے as soon as may be after the announcement، اور اس نوٹس کی ایک کاپی بیوی کو بھی دینی ہوتی ہے۔ اچھا۔ اس میں فقہ جعفریہ کے لیے بھی کچھ اضافی شرائط کا ذکر ہے، جیسے طلاق کے الفاظ، گواہوں کی موجودگی وغیرہ۔ ٹھیک ہے، تو نوٹس چلا گیا، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر طلاق فوراً مؤثر نہیں ہوتی، نوٹس ملنے کے 90 دن بعد مؤثر ہوتی ہے۔ 90 دن؟ جی، اور اس 90 دن کے دوران چیئرمین کا کام ہے کہ وہ ایک ثالثی کاؤنسل بنائے تاکہ میاں بیوی میں صلح کی کوشش کی جا سکے۔ یعنی ایک طرح کا کولنگ آف پیریڈ،
اور مصالحت کی کوشش۔ بالکل، اگر صلح ہو جائے تو نوٹس کینسل ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور بات، اگر نوٹس کے وقت بیوی حاملہ ہو تو طلاق بچے کی پیدائش تک یا 90 دن جو بھی مدت بعد میں ختم ہو تب تک مؤثر نہیں ہوگی۔ مقصد تو اچھا لگتا ہے کہ جلد بازی میں گھر نہ ٹوٹے۔ جی، مقصد تو یہی ہے کہ سوچ وچار کا موقع ملے، مصالحت کا راستہ نکلے۔ عملی طور پر کتنا کامیاب ہوتا ہے یہ الگ بحث ہے، لیکن قانونی ڈھانچہ یہی ہے۔ صحیح۔ اب کچھ مختصر باتیں ہیں۔ سیکشن 8۔ سیکشن 8 بس یہ کہتا ہے کہ اگر طلاق کا حق بیوی کو دیا گیا ہو، جسے طلاق تفویض کہتے ہیں، اور وہ اسے استعمال کرے تو بھی کم و بیش یہی سیکشن 7 والا طریقہ کار لاگو ہوگا۔ اچھا، بیوی کے پاس بھی اختیار ہو سکتا ہے؟ جی۔ پھر سیکشن 9 ہے نون و نفقہ، یعنی بیوی کے خرچے مینٹیننس کے بارے میں۔ اگر شوہر مناسب خرچہ نہ دے تو بیوی ثالثی کونسل سے رجوع کر سکتی ہے خرچہ مقرر کروانے کے لیے۔ اور سیکشن 10؟ سیکشن 10 مہر ڈاور کے بارے میں ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اگر نکاح نامے میں یہ نہیں لکھا کہ مہر کب ادا ہوگا تو اسے فوری قابل ادائیگی یعنی پرومپٹ ڈاور سمجھا جائے گا۔ یعنی وہ بیوی کا حق ہے کہ فوراً مانگ لے؟ جی بالکل، یہ سب بیوی کے مالی حقوق کو تحفظ دینے کے لیے ہیں۔ تو اگر ہم سمیٹیں، ہم نے دیکھا کہ یہ قانون وراثت میں یتیم پوتوں کا حصہ، شادی کا لازمی اندراج، دوسری شادی پر پابندیاں، طلاق کا ایک آپ کہیں منظم طریقہ کار، اور بیوی کے مالی حقوق جیسے نون و نفقہ اور مہر، ان سب کو ایک قانونی شکل دیتا ہے۔ یقیناً یہ آرڈیننس اصل میں مسلم پرسنل لاء کے بہت سے پہلوؤں کو ریاست کے قانونی نظام میں لانے کی ایک بڑی کوشش تھی۔ اس نے کوشش کی کہ روایات کو جدید قانونی ڈھانچے میں سمویا جائے اور مختلف فقہی آراء کو بھی جگہ دی جائے۔ ٹھیک۔ اب ایک آخری بات جو شاید سوچنے کی ہے، وہ یہ کہ یہ قانون تو 1961 کا ہے۔ پچھلے 60 سالوں میں معاشرہ کتنا بدل گیا ہے، تو آج کے دور میں یہ سماجی معاشی تبدیلیاں اس قانون کی تشریح اور اس پر عمل درآمد پر کیسے اثر انداز ہو رہی ہیں، یا شاید ہونی چاہیے، یہ ایک اہم سوال ہے۔